ہم دیکھ رہے تھے حضرت فاطمہ کی اپنے والد سے محبت کو. حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، اور ننھی فاطمہ کو ہم مکہ میں دیکھنا چاہیں. عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی کی اوج لا کر ڈال دی تھی. آپ کی گردن پر تھی، سجدے کی حالت میں تھی، اور اتنا ظالموں نے تشدد کیا تھا، کوئی فرد ہٹانے کے لیے آگے نہیں بڑھ پایا. اور قریش رسول اللہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے. احمقوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی تکلیف سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے لوگ تھے جو آپ کی تکلیف سے خوشی محسوس کر رہے تھے. اس موقع پر کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دے دی کہ آپ کے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس وقت حضرت فاطمہ 5 یا 6 برس کی تھی، لیکن جوش محبت سے وہ دوڑی ہوئی آئیں. اوج ہٹا کر عقبہ بن ابی معیط کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دی. یعنی 5-6 برس کی بچی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو اٹھی تھی، اور کیسے وہ آپ کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی. اور ایک 5-6 برس کی بچی کے اندر وہ جذبہ بیدار ہوا. ٹھیک ہے، یہ پدری شفقت تھی، لیکن اتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں ایسا سٹیپ لینا بہرحال یہ جرأت والا معاملہ تھا. حضرت فاطمہ نے سٹیپ لیا. یہ باپ کی محبت کی علامت بھی ہے اور حضرت فاطمہ کی جرأت کردار کا اظہار بھی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، رسول اللہ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جب آپ سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے. یعنی آپ کا معمول تھا، آپ مسجد جاتے، مسجد جانے کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پہ سب سے پہلے جاتے تھے. جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو رسول اللہ کا انداز بڑا پیارا ہوتا تھا. ان کی پیشانی چومتے تھے اور اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ ایک بیٹی اور باپ کا تعلق ہے. بیٹی کا احترام، بیٹی کی قدر و قیمت کس قدر زیادہ اسلام نے اس رشتے کو خوبصورت بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال سامنے رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی. دونوں میں صلح کروا دیتے تھے. تلخی بھی ہوتی رہتی تھی، 2 برتن بھی اکٹھے ہوں تو وہ بھی بچتے ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان ایسا سلسلہ ہو ہی جایا کرتا تھا. ایک بار آپ حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت فاطمہ نے صفائی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو دیکھا، دونوں بہت خوش ہیں، تو آپ خوش باش گھر سے واپس آئے. ایک بار آپ گئے تو دونوں کے درمیان ناراضگی تھی. پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے چچا زاد کہاں ہیں. یہ رشتہ اس لیے آپ نے سامنے رکھا تاکہ حضرت فاطمہ ایک ہی رخ سے نہ دیکھیں بلکہ اس رشتے کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی کا پتہ کرو. پتہ چلا مسجد نبوی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت علی مسجد میں نیچے سر رکھے سو رہے ہیں. وہاں کوئی کارپٹ نہیں تھے، نہ ہی کوئی ٹائلوں والا فرش تھا، مٹی کا فرش تھا، اور حضرت علی کو مٹی لگ چکی تھی. مٹی کو عربی زبان میں تراب کہتے ہیں. تو آپ نے حضرت علی کو پیار سے کہا ابو تراب، ابو تراب. مرادی تھی کہ مٹی کے باپ، مٹی کے باپ. تو یہ پیار سے آپ نے پکارا تھا، اور حضرت علی کو اپنے لیے یہ نام بے حد پسند تھا، اس کو بے حد پسند کرتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی. اور آپ جب حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹا لیتے، ایک طرف حضرت علی کو، اور پھر دونوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے. ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ پر کچھ سختی کی. حضرت فاطمہ رسول اللہ کے پاس شکایت لے کر چلی گئی کہ ظاہر باپ کے علاوہ اپنا دکھ کس سے کہتی. حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. آپ نے فرمایا بیٹی آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے
کون سا ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس خاموشی چلا آتا ہے؟ یعنی جو بھی شوہر آئے گا کچھ نہ کچھ تو کہے گا، کوئی نہ کوئی بات کرے گا۔ حضرت علی پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا، اور حضرت علی نے آئندہ کے لیے طے کر لیا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ آئندہ میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ روایت سیر الصحابہ کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھی بیٹھی تھیں، اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے پاس آئیں۔ ان کی چال بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ سے اتنی محبت تھی، باپ کو کاپی بھی کرتی تھی۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو اہلا و سہلا مرحبا کہا اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھایا۔ یہ صحیح بخاری اور فتح الباری میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کی۔ حضرت فاطمہ وصال کے وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنا کان میرے منہ کے ساتھ لگا دو، کیونکہ آپ زیادہ اونچی بول نہیں پاتے تھے کمزوری کی وجہ سے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب کان منہ کے ساتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ رو دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، دوبارہ کان منہ سے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی جس سے حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا بات ہوئی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا وہ میرے اور ان کے درمیان راز ہے، میں اپنے باپ کا راز افشا نہیں کروں گی، یہ ایک بیٹی ہے، مثالی بیٹی۔ بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب رسول اللہ کی حیات کے آخری لمحات تھے تو آپ سے انہوں نے کوئی بات کی تھی، آپ پہلے رو دی تھیں پھر آپ مسکرائی تھیں، تو اب تو رسول اللہ جہان سے چلے گئے، اگر مناسب خیال کریں تو ہمیں بات بتا دیں۔ اس پر حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے والد نے یہ کہا کہ اس برس جبریل مجھے 2 دفعہ دورہ قرآن کروا گئے، ہر سال 1 بار آتے تھے، اس مرتبہ جب 2 بار آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اور پھر دوسری بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر مسکرا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ فاطمہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ حضرت فاطمہ کو یہ سن کر ہنسی آ گئی کہ مجھے یہ مقام، یہ مرتبہ ملنے والا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4433 اور 34 پہ۔ حضرت فاطمہ جیسے اپنے والد سے محبت رکھتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غشی طاری ہو گئی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے شدت غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہائے ابا جان کی یہ مصیبت اور دکھ، یعنی میرا باپ کس تکلیف میں ہے، کس دکھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دینا اپنے لیے ضروری خیال کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب رسول اللہ وفات پا گئے تو حضرت فاطمہ نے والد کے غم میں، والد کے دکھ میں کہا، ہائے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں جا کر مقیم ہو گئے، ہائے ابا جان آپ جبریل کے ساتھ ہی چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا تو سیدہ فاطمہ انتہائی دکھ اور انتہائی غم کی حالت میں تھی۔ انہوں نے حضرت انس سے کہا، اے انس تمہارا دل کیسے آمادہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو؟ یعنی وہ اللہ کے رسول تھے، تم نے رسول اللہ پر مٹی کیسے ڈالی؟ یہ بخاری کی کتاب المغازی کی روایت ہے اور فتح الباری میں یہ والیوم 8 پیج 113 پر ہے۔ تو یوں ہمیں تاریخ کی مثالی بیٹیوں کے حوالے سے جاننے کا موقع ملا، حضرت مریم کے بارے میں، پھر اسی طرح سے حضرت فاطمہ کے بارے میں۔ ان بیٹیوں کے حوالے سے جو چیز ہم نے دیکھی، ان کی صداقت،
اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق. پھر حضرت مریم کا جیسے کمال علم تھا تو کمال عمل بھی. پھر اسی طرح ان کی حیا، دونوں بچیوں کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے، دونوں بیٹیوں کے حوالے سے کہ ان کے اندر کیسی حیا تھی. ایک اور چیز جو حضرت فاطمہ کے کردار میں بڑی نمایاں ہمیں نظر آتی ہے، وہ حضرت فاطمہ کی زہد و ورع کی کیفیت تھی. رسول اللہ کی محبوب ترین اولاد تھیں، اور جب فتوحات ہوئیں تو مدینہ میں زرع و سیم کا سیلابی آ گیا. اس میں جگر گوشہ رسول کا کتنا حصہ تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. تو سیدہ عالم کی خاندگی زندگی کیسی تھی؟ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جب مشک اٹھائی جاتی تو اس کا سینے پر بھی بوجھ پڑتا ہے اور پہلو پر بھی. اس کی وجہ سے سینے پر گٹے پڑ گئے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے میلے چکٹ ہو جاتے تھے اور چولہے کو دھونکتے ہوئے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے. انہوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ گھر کے کام کاج کے لیے آپ مجھے کوئی غلام عطا کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے، بدر کے یتیموں کا حق تم سے پہلے ہے. یعنی بدر میں جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے چھن گیا، وہ اللہ کے حضور چلے گئے، ان کا حق فائق ہے، ان کو پہلے حق ملے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو سونے کا ہار دیا. جیسے شوہر بیوی کے درمیان ایک تعلق ہے، ایسا معاملہ عمومی طور پر ہوتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا، فاطمہ تم کیوں کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے اس کو فوری طور پر بیچ دیا اور اس سے ایک غلام خرید لیا. ایک دفعہ آپ کسی غزوے سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے بہت خوبصورت پردے لگائے. حضرت حسن اور حضرت حسین کو چاندی کے کڑے پہنائے. یعنی باپ کی آمد کی خوشی میں یہ استقبال کی تیاریاں تھیں. رسول اللہ نے ان سب چیزوں کو دیکھا تو واپس چلے گئے، ملاقات ہی نہیں کی. حضرت فاطمہ کو رسول اللہ کی ناپسندیدگی کے بارے میں علم ہوا تو دونوں بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتروا دیے اور انہوں نے گھر کا وہ جو پردہ تھا اس کو چاک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں رو رہے تھے. تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے ہاتھ سونے چاندی سے آلودہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور حضرت فاطمہ کے لیے یہ کہا کہ اس کے بدلے فاطمہ کے لیے اسیب کا ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن خرید لاؤ. یعنی اگر پہننا ہی ہے تو دوسری جیولری پہن لو تاکہ دوسری عورتوں کے برابر رہو، دوسری عورتوں سے برتری اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ واقعات ابو داؤد اور نسائی میں ہمیں ملتے ہیں. مسلمان عورت بحیثیت بیٹی کے چند خصوصیات ہم نے دیکھی. اب ہم کچھ اور خصوصیات دیکھیں گے. ان میں جیسے حضرت فاطمہ کے حوالے سے دیکھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، احترام سے پیش آنا، حسن اخلاق کا برتاؤ کرنا. حضرت فاطمہ کی والدہ تو جہان سے جا چکی تھی، لیکن باپ کے ساتھ طرز عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک بیٹی کو اپنی والدہ اور اپنے والد دونوں کی خدمت کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ ایک مثالی بیٹی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق کو پہچانتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب تک حق کی پہچان نہ ہو اور حق ادا کرنا نہ آتا ہو، اس وقت تک حق کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. اس سلسلے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن حکیم اور سنت نبوی میں جو والدین کے حقوق کے حوالے سے چیزیں ملتی ہیں ان کو پڑھا بھی جائے اور ان کو باقاعدہ طور پر سیکھا بھی جائے. تبھی یہ ممکن ہے کہ باہمی تعلقات خوشگوار ہو جائیں. تو والدین کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، ان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو سمجھنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا مرتبہ بڑا بلند رکھا ہے. یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو
ہم تاریخ میں بھی دیکھنا چاہیں تو اسلام کے ماں سوا یہ مقام مرتبہ کہیں اور نظر نہیں آتا. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم کے بعد اور شرک سے اجتناب کے حکم کے بعد سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. جیسے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. مسلمان عورت اپنے دین سے خوب واقف ہوتی ہے، اسے واقف ہونا چاہیے، اسے یہ علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ساتھ حسن معاملہ ممکن ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو سکتی. اس کا حسن سلوک والدین کے گھر تو جاری رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے تب بھی حسن سلوک کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ والدین کی حیات کے بعد، ان کی زندگی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. والدین دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کے لیے دعا کا سلسلہ، ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اسی طرح سے ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اور ان کے لیے دیگر ایسے اعمال کو انجام دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو صدقہ جاریہ بنتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اپنے گھریلو مصروفیات میں بھی ہوتی ہے تو اپنے ٹائم کو مینج کرتی. ٹائم مینجمنٹ ایک مسلمان عورت کے لیے بے انتہا اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ انسان گھریلو امور صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے، کس وقت پہ کون سا کام کرنا ہے، کس وقت کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے جیسے گھریلو کاموں کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے، رشتوں کو نبھانے کے لیے بھی ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. وقت نکالنا، پھر رشتوں کی حفاظت کے لیے، دل جیتنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کرنا جیسے تحائف، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل حسن سلوک ہی کی کڑیاں ہیں. پھر ایک آئیڈیل مسلمہ سے، ایک مثالی مسلمان بیٹی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آئے گی، خوش اخلاقی سے، خوش کلامی سے. بات یہ ہے کہ جب تک دل کے اندر روشنی نہیں ہوتی رویے میں بھی روشنی نہیں آتی. اور علم نور ہے، علم روشنی ہے، اس کے توسط سے رویے بھی بدلتے ہیں. تو مسلمان بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کو کیسے سکھایا. میں قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے چند ایک باتیں ضرور سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. رب العزت نے فرمایا سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اسی طرح دوسری صورتوں میں بھی، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان دونوں کے لیے اپنے بازو نرمی سے بچھا دو، رحمت سے بچھا دو. تو قرآن حکیم نے اولاد کو، ایک بچے کو ایسی صورت میں پیش کیا ہے کہ گویا بچہ ایک پرندے کی مثال ہے. جیسے پرندہ پرواز کے لیے تیار ہے تو پرندے جب پرواز کرتے ہیں تو ان کا رخ اگلی طرف ہوتا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. تو پرندہ پہلے پر پھڑاتا ہے پھر پرواز کر جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا چکور اداس ہے کہ رت بچھڑنے کی آئی، بچے خوش ہیں کہ اڑنا سیکھ لیا. تو بچے پیچھے مڑ کے والدین کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اپنے آنے والی نسل کو دیکھتے ہیں. تو رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہاں نرمی سے رہنا، رحمت کے بازو بچھا کے رکھنے، جھک کے رہنا. اب اگر اسی سے ہم اصول دیکھنا چاہیں تو والدین کے سامنے ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو ڈانٹنا نہیں ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہنا. پھر کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو کریم بات کہنی ہے، ایسی بات جس میں ان کی عزت ہو، نرم بات جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر خوشی اترے. بیٹا ہو یا بیٹی، والدین کے ساتھ تعلق اسی سطح پہ ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احساسات، یہ جذبات کیسے دل کے اندر امڑ کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے
جب ذہنی طور پر تیاری کروائی تو قرآن حکیم میں یہ بتایا کہ تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر تمہیں اٹھایا اور تمہارے حمل اور دودھ چھڑوانے میں 30 ماہ لگ گئے. 30 months. آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں 900 ڈیز بنتے اور 3 months مزید. یہ کم سے کم مدت تھی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ملتا ہے، اور جو عمومی طور پر مدت ہے وہ 33 months بنتی ہے. اس لحاظ سے 1000 دن ایک بچے کے لیے منیمم ٹائم ہے جب بچے کی کلی طور پر نگرانی کرنی پڑتی. نہ بچے کو کھانا آتا ہے، نہ اپنی چیزوں کو صاف رکھنا آتا ہے، اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ، اس کا کھانا پینا، اس کو چلانا، اس کو بات کرنا سکھانا، اس کو کپڑے پہننا سکھانا، اسی طرح سے اس کو ارد گرد کے ماحول سے ایڈجسٹ ہونا سکھانا. 2 سال تک تو بچہ بالکل ماں پر پورے طریقے سے انحصار کرتا ہے. اس کے بعد بھی ماں کا یہ کام تو ختم نہیں ہوتا، لیکن پھر اور رشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، باپ بھی، بہن بھائی بھی، پھر ارد گرد والوں کی طرف بھی بچے کی توجہ جاتی ہے. لیکن اگر ہم منیمم پیریڈ دیکھیں 1000 ڈیز، اگر آپ اسے 24 گھنٹوں سے ضرب دے لیں تو 24,000 گھنٹے. 1 گھنٹہ ایک بچے کو سنبھالنا کتنا ٹف ہوتا. پھر اگر آپ اس میں 1 گھنٹے کے اندر منٹس دیکھیں، پھر ہر منٹ کے اندر وہ سیکنڈز دیکھیں جس کے لیے ماں ایفرٹ کرتی ہے. ایک بچے کے لیے ماں کن کن مراحل سے گزرتی ہے کہ تمہاری ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر تمہارا حمل اٹھایا. ماں کو چکر آتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن ماں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو کہاں لے جا کر پہنچا دیا کہ تم جب نطفے کی حالت میں تھے ماں کے پیٹ کے اندر، دیکھو تمہاری ماں کی کیا حالت تھی. پھر جب تم خون کا لوتھڑا بنے تب تمہاری ماں کی کیا حالت تھی. پھر جب تم بے شکل کی بوٹی تھے، تمہاری شکل بھی نہیں تھی، لیکن تمہاری ماں تب بھی امید باندھے ہوئے تھی. پھر تمہاری شکل بنی، پھر بھی تم کتنے ننھے سے ماں کے پیٹ میں تھے، 4 ماہ ہی گزرے تھے. اس کے بعد بھی 5 ماہ تک تمہیں اپنا خون جگر پہ لاتی رہی. جب حمل کا آغاز ہوتا ہے تو کس طرح سے یوٹرس کی دیواروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا علقہ چمٹ جاتا ہے. یہ یوٹرس کی دیواروں سے غذا حاصل کرتا ہے تو ماں کے جسم کو بچہ کھاتا ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں ایک بار پھر دودھ کی صورت میں اپنے جسم کی پوری قوت بچے کو منتقل کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شعور کو ایسی حالت میں پہنچا کر پھر ڈیمانڈ کی ہے کہ دیکھو تمہاری ماں، اس ماں نے تمہاری خاطر کتنے دکھ اٹھائے اور تمہارا باپ کس طرح سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا رہا. آج جب انہوں نے اپنی جوانی تم پر لٹا دی ہے، اپنی ہڈیاں انہوں نے کمزور کر لی، انہوں نے اپنی عمر کا قیمتی حصہ تم پر لگا دیا اور تم جوان ہو گئے ہو، تو اب تم اڑنے کے لیے تیار ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان دونوں کے لیے نرمی اور رحمت سے اپنے پر بچھا دو. یہ ہمارا رب ہے. اسلام کتنا سچا دین ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کا وکیل بن جاتا ہے کہ اب جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں ان کی باتیں چبھتی ہیں. 1 سے زائد بار بات کر لیں تو تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. امی ہر وقت ایک ہی بات، آپ تھکتی نہیں ہیں، آپ ایک ہی بات کرتی ہیں. اور کس طرح سے والد کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. پہلے تو ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کے بھی کچھ سمجھا لیتے تھے، لیکن جب سے کافروں کی تہذیب اپنائی اور بچوں کی روک ٹوک کا سلسلہ ختم ہوا تو حالات بہت ہی عجیب ہو گئے. بچے زیادہ خود سر اور سرکش ہو گئے، اپنی مرضی کرنے کے عادی ہو گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ والدین صرف ان کو سرکش بنانے کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں. بچپن سے ہی ہر خواہش کو پورا کر دینا اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں. میں ایک ایسے باپ کو جانتی ہوں جس نے اپنے والد سے کہا کہ بچے اس لیے ضد کرتے ہیں کہ ان کے والدین ان کی خواہشات پوری نہیں کرتے، اور میں نے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کی ہے، اس لیے میرا بچہ کبھی ضد نہیں کرے گا. تو بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے
کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ بچے کی تمام خواہشات کو پورا کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہشات کو اگر پورا کرو گے تو بچے کے اندر نرمی نہیں، سختی آئے گی. اور میں نے دیکھا کہ بوڑھا باپ جو کچھ کہہ رہا تھا، جوان باپ اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. بوڑھے باپ نے مثال دی کہ دیکھو ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے بچے کو ہر دنیا کی چیز فراہم کی، اور پھر ایسا ہوا کہ وہ وقت آیا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر ہاتھی پر جب ساری شہر کی زیارت کو گیا تو بچے نے جب ہاتھی دیکھا اس کو بہت اچھا لگا، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ ہاتھی مجھے کوزے میں ڈال دو. اور باپ لاجواب ہو گیا کہ ظاہر ہے بچوں کی تو فرمائش ایسی ہے، وہ کچھ بھی فرمائش کر سکتے ہیں. جیسے کسی نے کہا کہ جگنوں کو دن میں پکڑنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. یعنی بچوں کی فرمائشوں کی تو کوئی انتہائی نہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ فرمائشیں پوری کریں گے بچے اتنے زیادہ سرکش ہو جائیں گے. خواہشات کو پورا کرنا یہ انسان کی زندگی کا مشن نہیں ہے، کیونکہ خواہشات ایسی چیز ہیں جس کی وجہ سے انسان کا مزاج خراب ہوتا ہے. خواہش پرستی اور خدا پرستی دو بالکل الگ تہذیبیں. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو آپ دیکھیں بچوں کو اگر ماں باپ خواہش پرستی سکھائیں گے تو وہ خواہش پرست بنیں گے، ان کے نزدیک رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. تو ماں باپ کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ بچوں کے ساتھ کس لمٹ میں ڈیل کرنا. تو انشاءاللہ اس کو ہم ماں کا رول جب پڑھیں گے تو اس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن فی الوقت صرف اتنی بات ہے کہ بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر دینا یہ کسی ماں کی یا کسی باپ کی بڑائی کی نہیں، ان کی حماقت کی دلیل ہے. یہ احمقانہ نظریہ ہے، یہ بے وقوفی پر مبنی نظریہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اولاد یا آنے والی نسل جس مقام تک پہنچتی ہے وہ زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش پوری ہو. جتنے بچے لاڈلے ہوتے ہیں وہ اپنے لاڈ کی وجہ سے زندگی میں اور زیادہ تکلیف کاٹتے ہیں. والدین تو ان کے لاڈ، ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، لیکن والدین کے بعد یعنی خاص طور پر بیٹیوں کو اگر دیکھیے، بیٹیاں جب اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ شوہر تو شوہر ہے، سسرال میں باقی لوگ اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے باقی افراد کا حق ہے، اسی طرح سے اس کا حق ہے. نہ بیٹی کا جی لگتا ہے، نہ سسرال والے اس سے خوش ہوتے ہیں، نہ شوہر خوش ہوتا ہے، اور زندگی ناکام ہو جاتی. زندگی سے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ زندگی میں اپنے بچے کو فقیر نہیں بنانا چاہیے. اسلام جس بیٹی کا نظریہ پیش کرتا ہے، اسلام جس بیٹی کا تصور دیتا ہے، جس بیٹی کو مثال بناتا ہے، وہ بیٹی فقیر نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے، بلکہ وہ دیالو ہے، سخی ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. نیچے والا ہاتھ جو ہے وہ ہمیشہ مانگتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتے کرتے دراصل اسے فقیر ہی بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ لیتا ہی رہتا ہے، وہ کبھی دینے والا بنتا ہی نہیں. تو وہ بیٹی جس نے سدا زندگی سے یہی سیکھا کہ وہ محبت لے لے، تو وہ آپ دیکھیے کاسا پھیلائے ہوئے ہر ایک سے محبت چاہتی ہے. کوئی محبت کی بھیک دے جائے، کوئی توجہ کی بھیک دے جائے،